आदमी साहब मैं उनसे मुल्तमिस हूँ आएँ और वो आपको मुआवजा इसमें से मुल्तमिस हुआएँ। आप मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर सलात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हदीस रसूल सफ़ैद है, हज़रत अबू तालिब के शरीफ बेटे का नाम ख़त्म कुरान का सवाब है, हलाली और हरामी की पहचान है। सारे मिल के कुरान की तिलावत करना। नारे हैदरी, एक सारे मिल के जश्न वाली सलवात पढ़ देना। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آله الأطهار وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. منکر فضائلہم و مصائبہم و غلایتہم من یوم عداوتہم الى اليوم الدین. اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب قرآن کریم و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر. صلوات دعا ہے پروردگار عالم اس عظیم اور بابرکت جشن کا صدقہ میری اور آپ کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے. دعا پر آمین کہنا واجب ہے کیونکہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے جو برادر مومن کی دعا پر آمین کہتا ہے اللہ اس کی دعائیں خود بخود قبول کر لیتا ہے. دعاؤں میں سب سے بڑی دعا ہے پروردگار عالم اپنی آخری حجت کا ضرور دینا اور ہم سب کو امام کا سامنا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بالخصوص دعا ہے بھائی سید سمر پاس بیمار ہیں، آج بھی آپ کا صدقہ مولا ان کو صحت عطا فرمائے اور جتنے بھی اس پاک جشن کی رونق بنے معاونین بنے ہو مولا صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. یہ سارے حضرات مل کے ایک جشن والی سلوات پڑھ لیں. مجھے پہلے فکر سے ہی قبلہ اس بندے تو بھی ارسلان بھائی آپ کو تو معلوم ہے مجھے جس محترم ہستی کے حقوق کی تعمیل کرنی پڑی اور میں آپ کے پاس اس وقت پر تھوڑا سا برکم کا دلوانہ حاضری مجھے اپنے عزت ماں شہید استاد کا علامہ ناصر عباس صاحب کا فکرہ یاد آتا ہے ان سے شروع کرتا ہوں. قبلہ فرماتے تھے جشن کا تعلق نہ سننے سے ہے نہ سنانے سے. یہ خوشی ہے آل محمد کی، اس کا تعلق بنانے سے ہے. اور ویسے بھی رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس کے بعد عید آئے گی، پھر اس کے بعد ایک اور عید آ جائے گی جس کو پنجابی میں سیمیوں والی عید ہے، بکرے والی عید ہے. یہ وہ عیدیں ہیں جو ہر بندہ بنا سکتا ہے. جو عید آپ اور میں آج منانے بیٹھے ہیں ان اہل بیت کی عیدوں کو صرف وہ منا سکتا ہے جس کا اندر محبت اہل بیت سے بھرا پڑا ہے. میں بڑی احتیاط کے ساتھ جو خطابت کی شعلہ بیانی کے الفاظ وہ گردری ساری آتی ہے
لیکن اس نے صرف اور صرف نقصان کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ ارسلان بھائی تو مدت سے میری طبیعت سے واقف رکھتے ہیں، نہایت سنجیدگی کے ساتھ بے شک جشن ہے، لیکن ادب و احترام اس پاک منبر کا اور اس پاک صحن کا کوئی غیر سنجیدہ نہیں، ہمیشہ یہی رکھا کرے۔ تو اس بادشاہ کی بارگاہ سے خیرات مانگنے بیٹھے ہیں، آج کے دن کی جس کی وجہ سے آج سورج نکلا تھا، اس کو سمجھ آتی ہے میری بات۔ میں اسی طرح میری سنجیدہ گفتگو سے یاد گھبرا کے نہیں کہنا، یاد نہیں کہنا ہے تو طاقت سے کہنا ہے، کیونکہ جو بندے یا علی کہنے سے ڈرتے ہیں یا علی نہیں کہتے، ان پر 3 اطراف سے لعنت برستی ہے، اور جو کھل کے یا علی کہتے ہیں ان پر 3 اطراف سے رحمت برستی ہے، کیونکہ نجف والا بھی علی ہے، مشہد والا بھی علی ہے، اور عرش والا بھی علی ہے۔ آپ کی سلامت ہو، آباد انشاءاللہ۔ میرے کتاب میں سنا رہا ہے علی۔ یہ بات دھیان میں رکھیے کہ میرے استاد کا نام علامہ ناصر عباس ہے، لیکن میں چاہتا ہوں وقت کے اعتبار سے جو بنا سنجیدہ پیچور بندے سمجھ رہے ہیں، جیسا ماحول ہے اس کو مطابق ہے، کیونکہ ماحول باہر کا اجازت نہیں دیتا، مقدری بدلنی پڑتی ہے۔ اس بادشاہ کا جشن منانے بیٹھے ہیں جو 15ویں رمضان المبارک اپنی فاطمہ الزہرا بطول جیسی ماں کی آغوش عصمت میں ایسے اترا جیسے قلب مصطفیٰ پہ اللہ کا قرآن اترا۔ توجہ کریں گے تو میں گفتگو کروں گا، میری عادت ہے میں کتنا غیر میں موتی نہیں بکھیرتا، توجہ کرو گے جتنا چلتے آؤ گے، میں نے 15-20 منٹ میں سمیٹنا بھی ہے۔ میرے بھائی دیگر میں تشریف فرما ہے، باقی 18 رمضان انشاءاللہ آیا تو پھر بھی اپنے وقت میں بھرپور نوکری کر دوں گا، لیکن جتنا آج وصول کریں گے 18ویں کی بھی اسی حساب سے۔ جو 15ویں ماہ رمضان اپنی ماں کی آغوش عصمت میں ایسے اترا جیسے قلب مصطفیٰ پہ اللہ کا قرآن اترا۔ سورہ کوثر کی تفسیر بن کے، بدر اور احد کے ستائے ہوئے مسلمانوں کی عید بن کے، بطول یہ آپ سلامت رہے، تاریخ کا بڑا گہرا فکر میں کہہ گیا، جو سمجھ گئے ہو میں راضی ہو گیا۔ شاید بندے ذہین اتنے بھی ملنے کافی ہوتے ہیں، میں دوہرا دیتا ہوں، بدر اور احد کے ستائے ہوئے مسلمانوں کی عید بن کے، بطول جیسی ماں کی مسکراہٹ کا سبب بن کے، پیغمبر اعظم کو ابتری کے تانوں سے نجات دلانے والا۔ لوگ کہتے تھے میرے بھائی کے لوگ کہتے تھے کہ حضور آپ کی اولاد نہیں، ابتری کا تانا دیتے تھے، اللہ نے بارش عطا کیا، اور اسی آئے مبارکہ میں اللہ نے یہ بھی وعدہ کیا ہے میرا حبیب میں تمہیں کوثر دے رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ یاد رکھنا تیرا دشمن ہمیشہ بے اولاد رہے گا۔ بڑا گہرا فکرہ کرنے لگا ہوں، میں نے پہلے کہا لطیفے چٹکلے غیر سنجیدہ گفتگو میری گفتگو میں شامل نہیں ہوتی۔ جو پڑھا لکھا ذہن ہے، اب میرے سامنے ارسلان بھائی ہیں، پیچھے حیدر بھائی بھی آ رہے ہیں، آپ نے بھی توجہ کی، چند بندے جو میرے ساتھ مل چکے ہیں ان کی شماعت کے بھروسے پر میں فکرہ کرنے لگا ہوں۔ پیغمبر اعظم کو ابتری کے تانوں سے نجات دلانے کے لیے تیرا میرا امام زمانے میں آ گیا، ساتھ ہی اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اور میرا محمد تیرے دشمن کی اولاد نہیں ہوگی۔ 8ویں امام کے سامنے ایک بندہ اپنے کندھوں پہ اپنے بیٹے کو لے کے آیا اور پیغمبر اعظم کی توہین بھی کرتا تھا۔ لوگوں نے کہا سرکار قرآن تو کہتا ہے آل محمد کے دشمن کی اولاد نہیں ہوگی، اور یہ اپنا بیٹا اپنے کندھوں پہ لے کے پھر رہا ہے۔ امام نے فرمایا نہ اللہ کا قرآن غلط ہو سکتا ہے، نہ میرے نانا کا فرمان غلط ہو سکتا ہے، یہ کندھے پہ بٹھا کر لوریاں تو دے رہا ہے، لیکن یاد رکھنا ہمارا دشمن ہوتا کسی سے ہے
جی آپ سلامت ہو، کیا کہنے ہیں آپ کے؟ آپ بہت شاد رہے ہیں آپ کے کیا کہنے آپ راضی نہیں، آپ نے واہ واہ کی ہے، میں حیدر بھائی کے لیے میں حق بنا دوں، اس کے لیے واہ واہ کر رہے ہیں۔ چلے آپ میرے بات پڑھیں گے سرکار، ان کی واہ واہ مزید کرنا، جب قبلہ پڑھیں گے مزید بات دیں گے، میں کیا کہہ رہا ہوں مزید واہ واہ کرنی ہے، آپ کا بھلا ہے۔ مجلس میں بیٹھ کے جب کوئی بندہ واہ واہ کرتا ہے تو سمجھو وہ اپنا شناختی کارڈ دکھا رہا ہے، جس کو سمجھ آتی ہے میرے بھائی۔ ضرور بدتمیزی والے الفاظ گفتگو میں آ گئے، اس کو مجلس آپ سمجھتے ہو نہیں، ماحول بن رہے تیرے میرے ساتھ کی بات کا فرمان ہے، جب کوئی ہمارے فضائل سن کے واہ واہ کہتا ہے تو اس کا واہ واہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بھرے مجمع میں اپنے بھرے مجمع میں اپنے شجرے کے پاک ہونے کا اعلان کر دیتا۔ غازی آپ کی زندگی کریں، جیو سلامت ہو، آپ آگے سلامت۔ بی بی ام احمد پیغام دیا، آپ کا وارث آ گیا ہے۔ پیغمبر اعظم اپنے وارث کو وصول کرنے کے لیے منبر سے اترے۔ اہل سنت عالم دین خواجہ حسن نظامی زمداری شریف پیچھے بھی مدار شخصیت، اہل سنت عالم دین خواجہ حسن نظامی لکھتا ہے پیغمبر اعظم اپنے بیٹے حسن مجتبیٰ کی زیارت کے لیے اس شوق سے منبر سے اتر کر پیغمبر اعظم منبر سے اتر کر رجب بھائی اپنے بیٹے حسن مجتبیٰ کی زیارت کے لیے اس شوق سے جا رہے تھے کہ اس شوق سے موسیٰ کبھی کوہ طور میں نہیں گیا تھا۔ امام زمانہ آپ کی چھوڑیے پر گئی اہل سنت عالم دین کا جملہ یہاں پہ یہ سوشل میڈیا کا بھی غلط استعمال کرنا پڑھا لکھا ہوں، میں جو لفظ کہوں گا میں پورے دھیان سے کہوں گا اور اصلاح کے لیے سوشل میڈیا پہ بھی کل کی بھی پھر نہیں چڑھی ہے۔ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، شیعہ صحابہ کو مانتے ہیں، تیرے نزدیک جو جھوٹا دودھ پی لے وہ صحابی ہے، تو جو زبان چوسے وہ صحابی نہیں ہے۔ اور کوشش کرنا میرا بھائی جہر میں دار کر کے میری بات سنا۔ جو محمد مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھے تیرے نزدیک وہ صحابی ہے، اور جو سجدے میں محمد کے اوپر بیٹھ جائے وہ صحابی نہیں ہے۔ خواجہ حسن نظامی کہ موسیٰ بھی کوہ طور پہ اس شوق سے نہیں آتے تھے جس شوق سے محمد مصطفیٰ اپنے بیٹے کی زیارت کے لیے چلے۔ پیغمبر اعظم کے ہاتھ کھلے، اے محمد لا میرا بیٹا میرے حوالے کر۔ بی بی ام ایمن کہتی ہے میرے دل میں سوچا، میں نے دل میں خیال آیا کہ بچے کو ابھی غسل ولادت نہیں دیا اور سامنے ہے کائنات کا پیغمبر اعظم۔ ابھی دل میں تھا کہ کائنات کی دھڑکنیں پڑھنے والے رسول نے بی بی ام ایمن سے کہا ام ایمن کیا تو اس کو پاک کرے گی جس کو اللہ نے پاک کر کے بھیجا ہے؟ میرا بیٹا میرے حوالے کر۔ رحل رسالت میں امامت کا قرآن کھلا، اس شہزادے کا معیار ڈائریکٹ امیر المومنین علیہ السلام کی دستار ان کے سر پہ ہے، حسین جیسی ہستی ان کی نائب ہے، والی کے کائنات، نانا کے لیے رونق، اپنی ماں کے لیے رونق، خاندان اطہار کے لیے رونق۔ ایک دعا میں بھی دل میں لے کے بیٹھا ہوں اور میں گھر سے نکلا ہی تھا کہ آج دربار حسن مجتبیٰ میں جا کے میں سرکار کی ایک کرم نوازی یاد کراؤں گا جس سے یقیناً مولا میری اور آپ کی جھولی بھر کے بیٹے۔ اعلان ہوا میں ارادہ تھا، میں نے تقریر چھوڑی ہے، دعا
اس نے دکانداری چھوڑی گھانا کے بیوی سے کہتا ہے غربت کے دن ختم ہو گئے. اور جس کو سمجھ آئی ہے میرا بھائی تو باہر نہیں آیا. میں نے پہلے کہا میں نے تقریر چھوڑ دی ہے. میرے اپنے اندر میری آج ایک دعا ہے. میں امام کو امام کی کرم نوازی یاد گرا کے امام سے مانگنے لگا ہوں. میں اپنی دعا آپ اپنی دعا. بیوی نے کہا کہ خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے. بوچی نے کہا خزانہ ہی ہے. کیا تو نے نہیں سنا زہرا کا بیٹا ہمارے ملک جا رہا ہے؟ میں نے کہا میں نے تقریر چھوڑی ہے. میرے اندر اپنی ایک دعا ہے. میں وہ دعا مانگنے کے لیے میں نے قصہ چھیڑ دیا ہے. جیسے اس غریب نے سنا تھا غریب لیکن تھا حلالی. بندے مزدوں کی قید میں پڑے ہوئے. بڑا شوہر آفاق فکرہ ہے میرے استاد محترم کا. ویسے ایک پاکستان کے صدر نے ہر بندے نے فکرہ پڑھ دیا. پڑھنا بھی چاہیے. چائے مانگی تھی اور چائے خان صاحب پتی کے بغیر لے آیا. تو صدر پاکستان نے چھڑک کے کہا یہ کیسی چائے ہے جو پتی کے بغیر ہے. وہ صدر پاکستان تھا یورپین تھا لیکن تھا حلالی. اکڑ گیا اکڑ کے کہتا ہے اگر پتی کے بغیر چائے تیرے والے میں نہیں ہے اہل بیت کے بغیر اسلام ہمارے والے میں نہیں. بندہ حلال زیادہ ہونا چاہیے. حلال ہی ہونا چاہیے. پھر ایک اور فکرہ کہہ دوں. راہوار معرفت پہ سوار ہو کے سنا فکرہ. حیدر بھائی یہ فکرہ بڑا کہنے لگا ہو. استاد مجمع میں کہنے والا فکرہ ہے. ہمیشہ آپ یہ سنتے ہو کہ ماں اچھی ہو تو زبان پہ علی آتا ہے. نہیں سننا صرف ماں نہیں اس ماں کی ماں اچھی ہو. پھر اس ماں کی ماں پھر اس ماں کی ماں پھر اس ماں کی ماں. اللہ تیری زندگی کرے تیری محبت میں تیری تعریف پہ. پھر اس ماں کی ماں. سمجھ آ رہی ہے کہاں تک پہنچ گیا ہوں. پھر اس ماں کی ماں یعنی پورے والا سے لے کے جناب حوا تک درمیان میں کوئی بھی ماں آوارہ نہ ہو تب زبان پہ آتا ہے علی حق ہے. سمجھ رہی گل دی تیری حق. میں نے پہلے کہا تھا جشن نہ پڑھا جاتا ہے نہ سنا جاتا ہے. جشن منانا ہے اپنی طاقت سے کہ اندر تمہارا خوشی کی لیے. بھائی اپنی دعا کی قبولیت کے لیے فکر تقریباً میرے آخری. جیسے اس غریب نے سنا ویسے کسی نے سنا. دل پاک اپنے امام کی زیارت ہوگی. امام سے اپنی جھولی بھی بھرواؤں گا. دربار سجا. وزراء عمراء رئیس تجار دربار بھرا پڑا. اچانک دروازے پہ ہلچل. کائنات میں نگاہ رکھنے والے امام نے کہا کہ دروازے پہ ہلچل کیسی. آپ کو پتا ہے مولانا جب اس کے دربار میں داخل ہوئے تھے میرے پیچھے شاعر اہل بیت تشریف فرما ہے اور اللہ تعالیٰ کا شاگرد ہے. آپ لوگ علم سے دور ہو گئے. مجھے بڑا فخر ہے میں شہید حق سیدہ علامہ ناصر عباس صاحب کا شاگرد ہوں. شعراء کے لیے پیغمبر اعظم کا فرمان ہے الشعراء تلاميذ الرحمن. جو شاعر ہمارے حق میں لکھتا ہے وہ اللہ کا شاگرد ہوتا ہے. علم کا دامن مضبوطی سے پکڑے ہوئے. امام جب شام آئے تھے تو اس کے لیے تو دن چڑھ گیا تھا حلالی آدمی. لیکن جو حاکم شام تھا فکر آپ کے لیے بھی کہنے پڑ رہے ہیں امام جب شام میں آئے تھے موچی کے لیے تو عید بن کے آئے. لیکن جو حاکم شام تھا اس کے تخت اور بخت کی شام بن کے آئے. اس کی بادشاہت کا سورج غروب ہو گیا. ہلچل کیسی ختم کرنے لگا. مولا غریب سا موچی ہے اندر آنا چاہتا اندر کا ماحول اجازت نہیں دیتا.
اندر امیر بیٹھے تھے، باہر غریب کو روکا جا رہا تھا حلال زادہ۔ امام نے کہا اگر وہ نہیں آ رہا تو میں بھی جا رہا ہوں۔ جو شیعہ ہو امام حسن مجتبیٰ کے، امام کا شکریہ بھی ادا کرنا، اگر یہ نہیں تو میں بھی جا رہا ہوں۔ مجبوراً اندر بلایا، پھٹا پھٹا کا لباس چلتا آ رہا ہے، دل میں سوچتا آ رہا ہے اللہ کرے جو جوتا میں نے بنایا ہے میرے امام کو پسند آ جائے، میری نسلوں کی بھوک ختم ہو جائے گی۔ جو اس پاک ذکر کو نماز سمجھتے ہیں، روحانیت کے ساتھ رہنا، سوچتا بھی آ رہا ہے، چلتا بھی آ رہا ہے، امام کو سلام کر کے امام کے سامنے قدموں میں بیٹھ گیا، قدم چومے۔ جب اس نے امام کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، واہ مولا کرم نوازی آپ کی، جس کو دربار کے دروازے پہ چھڑکیں مل رہی تھی، جب امام کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا، کائنات کے امام نے کرسی سے جھک کے اس کا سر چوم کے پوچھا تیرے گھر کا اور تیرا کیا حال ہے؟ جس کو سمجھ آتی ہے اس ادب کی، جو ادب کے ساتھ ہے، جو علم اور ادب کے ساتھ ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، جو میں پنجاب میں نہیں پڑھتا تھا، بالکل نہیں پڑھتا تھا، قبلہ گواہ ہے، میری مجبوری صرف یہ ہے کہ سنجیدہ بندہ ہوں، مجھے ایک نہایت ہی واجب الاحترام ہستی نے حکم کیا ہے تو میں آ گیا ہوں، لیکن علم اور ادب کے ساتھ جو لوگ وابستہ ہوں۔ امام نے اس کا ساتھ چوما، آپ دربار والے دیکھتے ہیں، ہم اس کو جھٹکے دیتے تھے، کائنات کا امیر کرسی سے اٹھ کے اس کا سر چومتا۔ امام نے پورے دربار کو نظر انداز کر دیا۔ اب غریب موچی کے ساتھ امام ایسے محو گفتگو ہے جیسے بادشاہ سے محو کلام ہے۔ جی سمجھ آتی ہے خدا کا بات۔ امام اپنے ماننے والے کی عزت بتا رہے ہیں، دراصلیت بھارت عارف تھا وہاں کہ ہمارے مومن کیسے ہوتے ہیں، ان کا معیار کیا ہے۔ راضی بیٹھ گیا تھا، تھکا نہیں، بلکہ 5-7 منٹ میں سلیٹتے رہے۔ امام نے اسے پیار کیا، اس کے بولنے سے پہلے مولا نے کہا میری امانت، میں بڑا مختصر کر گیا، انہیں امامہ کھولا، جوتا نکالا، دیا سلام اور میرا دل چاہ رہا ہے آپ جانتے رہے بات ہو، جیسے بندے ایران کے اکٹھے ہو کے آئے معروف ترقی کے پاس، امام سے ملنا ہے، کام کیا ہے؟ دریا چلتا ہے فصلیں تباہ کر دیتا ہے۔ معروف ترقی نے کہا کام چھوٹا ہے، امام کو زحمت نہ دو۔ یہ سمجھ آتی ہے، یہ رکا لے جاؤ، دریا کے سپرد کرنا۔ دریا کا رخ تبدیل ہو گیا، بندے فصلیں پکی اناج لے کے امام کے پاس، کیوں آئے ہو؟ مولا وہ آپ نے دعا کی تھی، دریا کا رخ موڑ گیا ہے۔ امام نے کہا میں نے تو نہیں کی تھی۔ معروف نے سر جھکا لیا، امام نے کہا یہ معجزہ تو نے دکھایا ہے۔ معروف امامہ کھول کے کہتا مولا میں نے نہیں، آپ کی جوتی نے دکھایا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے، ہمارے سلامت رکھے۔ امام زمانہ آپ کی جھولیاں بھر کے لے لے، غازی عباس آپ کی جھولیاں بھر کے لے لے، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، امام آپ کی جھولیاں بھر کے لے لے، امام زمانہ آپ نے رزق میں اضافہ فرمائے۔ یہ جو شاہ علی سن کے اہل بیت کا ذکر سن کے خوش ہو رہے ہو، چہرے کھلا رہے ہیں، اس کے کھلنے کا بھی معیار بہت بڑا ہے۔ جو بندہ ذکر اہل بیت سن کے مسکراتا ہے، جیسے ابھی آپ مسکرائے ہو، تیرے میرے صادق ایمان کا فرمان ہے، جو ہمارے فضائل میں مسکرا دیتا ہے، اس کا خالی مسکرا دینا ذکر اہل بیت سن کے کعبے میں بیٹھ کے چھیوا کے اعتکاف کی عبادت سے افضل عبادت ہے۔ میں ممبر بھائی کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، باقی ڈیوٹی انشاءاللہ 18 رمضان کریں گے، اب میں چھوڑنے لگا ہوں یہاں پہ 2-4 ذکریں گے آگے۔ مولا نے کہا میری امانت، انہیں جوتی سر سے اٹھائی، اپنے ہاتھوں پر رکھی،
بار میں یہ لفظ کہنے لگا تھوڑا تکڑا ہو جوان تو بال کھڑا لیا ہوں میرا کو دلا امام نے جوتا اس کو کہا مجھے دے انہیں پرانا جوتا امام کے پاؤں سے اتارا امام نے اپنا قدم مبارک ہے بھائی امام نے اپنا قدم مبارک غریب موچی کی جھولی میں رکھا اچھا روحانیت کی کس نہج پہ میں جاتا ہوں میں نے اپنے قابو پا کی یہ فکرہ پڑا غریب موچی کی جھولی میں امام نے پاؤں نہیں رکھا فاطمہ زہرا کے بیٹے نے کل کائنات کی عزت نے اس کی جھولی میں رکھ دی جس کو سمجھ آئی ہے اس فکرے کی برے باغوا لو جس کو سمجھ آئی ہے جس کو سمجھ آئی ہے اس فکرے کی امام سمانا کی قدر ہوتا ہے جس کو سمجھ آئی جشن میں پورا ہو گیا فکرہ جو میں نے کہنا تھا مجھے تو میرے امام کی ہستی کا پتہ ہے امام نے اس کی جھولی میں پاؤں نہیں رکھا امام نے اس کی جھولی میں کل کائنات کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹ کے رکھ دی اسے مولا کے پاؤں میں جوتا پہنایا اللہ آپ کی دعا قبول فرمائے میں اپنی دعا کے قریب ہوں آپ بھی اپنے دعائیں سے ہمیں رکھ کے فکر سنا میں آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے یہ روحانی دعائیں فکر پڑھ رہا ہوں مالک آپ کی دعا قبول کرے تقریر نہیں کر رہا تقریر میں نے چھوڑی ہوئی ہے میں دعاؤں کی قبولیت مانگنے آئے ہونا آج کون ہے جو مانگنے نہیں آیا سبھی مانگنے آئے ہونا اسی لیے تو میں آپ کو ذہنی طور پہ آمادہ کر رہا ہوں کہ امام کس طرح دیتے ہیں امام نے پاؤں نہیں رکھا کل کائنات کی عزتیں میں صدق میرا دل چاہتا ہے جس رنگ سے یہ فکرہ میرے اندر ہے میں کہتا بھی رہوں خود سنتا بھی رہوں غریب کربلا کے بڑے بھائی نے اپنا پاؤں نہیں رکھا کل عزت نے موچی کی جھولی میں رکھی موچی نے امام کو جوتا پہنایا پہنا کے پاؤں چوم کے ابھی پوچھنے ہی لگا تھا مولا پورا آیا ہے کہ نہیں آیا ابھی پوچھنے ہی لگا تھا کہ اب تمہارے میرے امام نے پھر پیار کر کے کہا گھبرا نہیں مجھے پورا ہے مجھے پسند بھی ہے اور ساتھ وعدہ بھی کرتا ہوں جس نیت کے ساتھ تو نے یہ بنایا ہے میں حسن وعدہ کرتا ہوں مجھ سے لے کے میرے بیٹے مہدی تک جو پہنے گا اسے پورا بھی آئے گا پسند بھی آئے گا پہلو میں ہیرے جواہرات امام کا اٹھا دے اور گھبرا کے کہتے مولا ایک جوتی آخری ایک مولا صرف جوتی اسے دی ہے تو پھر اور آپ اتنا کچھ دے رہے ہو آپ نے بڑا بہترین طریقے سے ہاتھ لفظ سمیٹا ہے سجدات دیتے اس مجھے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ اتنا اچھا سننے والے امام نے جوتا دے دیا جوتا پہن دیا سارے جواہرات اس کو دے دیے چہرہ اس کا گھبرا گیا بولا اتنے ہیرے جواہرات آپ پیچھے نہ ہو گئے پڑھ جائے پڑھنے لگا اور فکرہ قطن آخری یہی پہ بریک لگانے لگا انہوں نے کہا مولا اتنے ہیرے اتنے جواہرات اتنا سونا پورے ملک شان کی کمائی ایک جوتی کے بدلے میں بے ریاض خالق کے بے ریاض نمائندے نے اسلام بھائی مسکرا کے کہا مسجد نبی کے کچے شہر پر کھجور کے پتوں کے بنے ہوئے مصلے پہ بیٹھ کے میں تمہیں وہاں سے یہی تو سمجھا رہا تھا جس تخت پہ تو ناز کر رہا ہے وہ تخت زہرا کے بیٹے کی جوتی کے برابر بھی نہیں ان کے نعرے ایک بلا نوٹ کر لیں تو